کہ لمحات بہت ہی قیمتی ہیں، اور انہی لمحات میں جب کہ آپ نے سورہ مارکہ جمعہ سنی، اس کی دوسری آیت مختصر جملے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ هو الذی، وہ ہے، بعث، جس نے مبعوث کیا، فی الامیین، امیین، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آیت در حقیقت جواب ہے اس دعا کا جسے آج سے 4000 سال پہلے اور ختمی مرتبت کی اس کائنات میں تشریف آوری سے 2500 سال پہلے جد رسول شیخ الانبیاء ابراہیم خلیل نے، جبکہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ پتھر پکڑا رہے تھے، جناب ابراہیم دیوار بنا رہے تھے، یہاں تک کہ جناب اسماعیل کے ہاتھ میں پتھر تھا، ابراہیم خلیل نے فرمایا اسماعیل پتھر رکھو، ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ پروردگار نے قرآن میں باپ کی دعا کو ذکر کیا، ابراہیم خلیل نے جو دعا کی، کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار تو ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما، منہم، کیا کرے کہ من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اگر آپ نے غور فرمایا ابراہیم خلیل کی دعا میں وہی 4 لفظ ہیں جو جواب دعا میں پروردگار نے ارشاد فرمائے، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق ترتیب کا ہے۔ ابراہیم خلیل نے تزکیہ کو آخر میں رکھا، خدا سبحان نے دعا کا جواب دیتے ہوئے تزکیہ کو پہلے رکھا، علم و حکمت کی تعلیم کو بعد میں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی فرماتے کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہے، اگر ظرف پاک نہیں ہے، اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکا، اپنا ظرف پاک نہ کر سکا، مدرسے میں چلا گیا، صرف سیکھ رہا ہے، نحو سیکھ رہا ہے، منطق، فلسفہ، علم کلام، معانی، بیان، رجال حدیث، تفسیر، تاریخ، حدیث، سب کچھ پڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب تزکیہ کے مرحلے سے نہیں گزرا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ برابر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، قاری قرآن کیا کر رہا ہے، قرآن پڑھانے والا کیا کر رہا ہے۔ یہ وہ اتنا پاک منبر ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ علی نے فرمایا کہ اگر انسان نے تزکیہ نہ کیا، علم حاصل کر لیا، چاہے قرآن پڑھ لیا، چاہے قرآن یاد کر لیا، چاہے قرآن حفظ کر لیا، لیکن اگر خود کو تزکیے کے مرحلے سے نہیں گزارا اور تزکیے کے بغیر علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، تو ایسا شخص اس کی کمینگی میں اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ نہ خدا کے گھر کا خیال رکھے گا، نہ محراب عبادت کا خیال رکھے گا، نہ قرآن کی عظمت کا خیال رکھے گا۔ یہ بات اہم ہے، اس لیے تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں، کتاب حکمت کی تعلیم۔ یہی وجہ کہ ختمی مرتبہ 13 سال اپنی رسالت کے مکہ میں گزارنے کے بعد جب مدینہ تشریف لے کر گئے، 10 سال گزارے، 53 سال عمر تھی، 63 سال تک کے 10 سال جو مدینہ میں گزارے، ان 10 سالوں میں سے پہلے 7 مہینے جب پیغمبر مکہ سے مدینہ پہنچے، ان 7 مہینوں میں ختمی مرتبہ ہر روز انصار میں سے کسی نہ کسی صحابی کے مہمان بنتے تھے، اور ایک دن ختمی مرتبہ کے جوان سال صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر گرامی اسلام جناب زید کے مہمان بنے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے آنے کی خوشی میں جناب زید نے، ان کے پاس صرف ایک گوسفند تھا کہ یہ ایک دمبا تھا یا ایک بکرا تھا، پیغمبر کے آنے کی خوشی میں انہوں نے ذبح کروایا، ذبح کرانے کے بعد اسے روسٹ کیا، جسے آپ باربیکیو کہتے ہیں، تیار کیا، آراستہ کر کے ختمی مرتبہ کے سامنے دسترخوان پہ رکھا، اور ختمی مرتبہ جیسے ہی اپنے صحابی کے گھر میں گئے، اس سے پہلے کہ آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، ایک مرتبہ زید ابن حسام اپنے صحابی کی طرف روک کیا، سوال کیا، زید بتاؤ
اس جانور کو, اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ اگر پیغمبر نے سوال پوچھنا ہے تو پھر ترتیب یہ نہیں ہے کہ کس نے ذبح کیا. تو پہلا سوال بنتا ہے وہ یہ کہ کس کا ہے, نہ یہ کہ یہ کس نے ذبح کیا. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے, بلکہ پوچھا کہ کس نے ذبح کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کا گھر ہے, اور صحابی کے گھر میں ایسا سوال نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ غاصب نہیں ہوتا, اور جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. کسی صحابی سے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غصب کرے, مال غصب کرے, زمین غصب کرے, باغ غصب کرے, کسی کی کوئی حقیقت کی کوئی چیز غصب کرے. اس لیے ختمی مرتبہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے, نہ پوچھا اسے ذبح کس نے کیا. جیسے ہی ختمی مرتبہ نے استفسار کیا زید اسے کس نے ذبح کیا, تو ایک مرتبہ زید پریشان ہوئے, دست ادب جوڑ دیے, عرض کیا یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ میں رقیق القلب ہوں, نرم دل ہوں, اس لیے مجھے خود جانور کو ذبح کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. اس لیے میں نے خود ذبح کرنے کے بجائے اپنے ہمسائے کے پاس گوسفند کو لے گیا, اس نے ذبح کیا. پیغمبر نے دوسرا سوال کیا, زید بتاؤ کیا تمہارا وہ ہمسایہ جس سے تم نے گوسفند کو ذبح کروایا مسلمان تھا؟ عرض کیا نہ یا رسول اللہ, مسلمان نہیں تھا, اہل کتاب تھا. جیسے عرض کیا اہل کتاب تھا, ختمی مرتبہ سورہ مبارکہ انعام کی آیات کو تلاوت کرتے اٹھے, فرمایا زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا. گھر صحابی کا, دسترخوان صحابی کا, گوسفند صحابی کا, پکانے والا صحابی ہے, میزبان صحابی ہے. صرف ذبح اہل کتاب نے کیا. ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کے چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر حضرت ابو طالب عمران کے دسترخوان سے مسلسل دسیوں سال لقمے اٹھا کر تناول کرتے رہے. یہ سمجھایا ختمی مرتبہ نے, اس لیے کہ تزکیہ پہلے اور تعلیم بعد میں. اگر کسی نے خود کا تزکیہ کرنے سے پہلے, تزکیہ کا آغاز وضو سے نہیں ہے, تزکیہ کا آغاز غسل سے نہیں ہے. اگر کوئی اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, اگر اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ اسے عبادت کی توفیق ہو, چاہتا ہے کہ اسے نماز میں خشوع کی توفیق ہو, خضوع کی توفیق ہو, توجہ انہماک حاصل ہو, اگر چاہتے کہ اس کی آنکھوں سے جب نماز میں کھڑے ہو اشک جاری ہو جائے, اس کی دعائیں پروردگار قبول کرے, وقت نہیں ورنہ حدیث مکمل بیان کرتا. جب مولے متقیان سے کسی نے سوال کیا, امیر المومنین ابو الحسن علی ابن ابی طالب, جب پروردگار نے قرآن میں وعدہ کیا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, تو پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں, پروردگار کیوں قبول نہیں فرماتا؟ حضرت نے فرمایا 8 عوامل, 8 اسباب جن کی وجہ سے پروردگار تمہاری دعا قبول نہیں کرتا. ان میں سے ایک عامل یہ کہ تم لقمہ حرام کھاتے ہو. جب انسان لقمہ حرام استعمال کرتا ہے, پہلی بات اس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. اگر توفیق ہو جائے, چلا جائے مسجد میں, اس یہاں تک کہ لوگ دعا پڑھ رہے ہیں, دعائے قبیل پڑھ رہے ہیں, یہ صفحات گرنا شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوگی؟ باقی لوگ عبادت میں مصروف ہیں, مجلس میں مسائل میں گریا کر رہے ہیں, یہ چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی گھڑی کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کب تقریر ختم ہو جائے گی, کب, یہ کیا ہے, راز کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تزکیہ ہماری زندگیوں میں اساس, یعنی خود قرآن مجید کی 70 سورتوں کے شروع میں اللہ نے کوئی قسم استعمال نہیں کی. 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے مسلسل 118 قسمیں استعمال کی. کسی سورہ کے شروع میں صرف ایک قسم, جیسے سورہ عصر, کہیں 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ, کہیں پروردگار نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ العادیات, کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3, اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ فجر, اور سورہ فجر کے بعد وہ سورہ جس میں اللہ نے قرآن کی سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں, یہ سورہ مبارکہ شمس 15 آیتوں پر مشتمل, 15 میں سے پہلی 7 آیتوں میں, یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل بغیر وقفے کے بالاستیعاب 11 قسمیں اٹھائیں, اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے صرف ایک بات کی. اس کے بعد کی جو آیتیں دنیا میں آنے والی جو 21 تہذیبیں, ان میں سے سب سے بڑی تہذیب کا ذکر کیا, ان کا انجام بیان کیا, قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کیا. بس 11 قسموں کے بعد پروردگار نے ایک بات کی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے ایک بات کی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا ہے۔ اتنی اہم بات ہے، تمام تر عبادات میں سب سے پہلے مقدم۔ اگر ہم اپنے تزکیہ میں ناکام رہے، نہ مجلس فائدہ دے گی، نماز فائدہ دے گی، نہ حج فائدہ دے گا، نہ کوئی خمس اور زکوٰۃ، کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ اساس ہماری زندگی میں پہلی چیز تزکیہ ہے، اتنی اہمیت ہے۔ اور تزکیہ چونکہ وقت کم ہے، اس لیے میں بس ایک بات عرض کروں، تزکیہ کا نقطہ آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لقمہ حلال سے شروع ہوتا ہے۔ لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی۔ میں خود کسان ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، میرے سامنے آپ افراد اکثریت کسانوں کی ہے، جو نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں پر عام طور پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں، کشاورزی کرتے ہیں۔ خود انسان دیکھے کہ جو ایک لقمہ ابھی اب تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے نیاز کیا ہے، پھر شام میں چل کے جو کھانا کھائیں گے، بس میں بچوں جوانوں سے ایک بات کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، یہ جو ہم اناج کھاتے ہیں، یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں، یہ جو ایک لقمہ روٹی کا، ایک لقمہ نان کا، اسے تیار کرنے کے لیے پروردگار کس درجہ اہتمام کرتا ہے۔ آپ میں سے کسان ہیں وہ جانتے ہیں، جو باقی وہ دیکھتے ہیں کہ خود سب سے پہلے آپ زمین کو مسطح کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اس کے بعد ایک مرحلے میں جب اس میں وتر آتا ہے، آپ اس میں بیج دفن کرتے ہیں، اور پھر یہ بیج اگر مٹی میں آپ نے ڈال دیا تو یہ سڑ جائے، گل جائے، خراب ہو جائے، سیاہ ہو جائے، لیکن بالآخر آپ توکل کرتے ہیں کوئی ذات ہے جو اس بیج کو زمین کے سینے کے اندر پھاڑ دے گی، اس کے اندر سے کوپل نمودار ہوگی، اور یہ کوپل مٹی کو چیرتے ہوئے باہر آئے گی، اور یہ پودا آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ تو وہ کون سی وہی ذات، اسی کو خدا کہتے ہیں، جو اس کوپل کو ایسی زندگی دیتا ہے، اس بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کوپل کو ظاہر کرتا ہے، کہ وہ پھر حیات کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے مسلسل آپ اسے پانی سے سینچتے ہیں اور یہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، پنپنا شروع ہوتی ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، ہوا سے اس رزق میں، اس اناج میں باریدگی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے سٹے کے اوپر جو بالی اگتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے بیج بننا شروع ہوتے ہیں، اور پھر سورج کی تپش سے پروردگار اسے پکاتا ہے، پھر چاند کی چاندنی سے خدا اس میں مٹھاس بھرتا ہے۔ یہ تمام تر مراحل طے کرنے کے بعد جیسے یہ گندم تیار ہو جاتی ہے، اب ایسا نہیں کہ آپ اسی طرح سے اسے استعمال کرنا شروع کر دیں، نہ، اب آپ تھریشنگ کریں گے، بھوسا الگ کریں گے، گندم الگ کریں گے، اور گندم الگ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ چمچ سے گندم کھانا شروع ہو جائے، نہیں، اب آپ اس کو چکی پہ لے کے جائیں گے، اس کا آٹا بنائیں گے، اور آٹا بننے کے بعد بھی ہم اسے ایسا نہیں کہ اب چمچ سے اس کو کھانا شروع کر دیں گے، نہیں، اب اس آٹے کو گوندا جائے گا، اور گوندنے کے بعد کوئی گولیاں کھائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم آگ روشن کرتے ہیں، تندور گرم کرتے ہیں، توا اس کے اوپر گرم کرتے ہیں، اور پھر اس آٹے کو مناسب مقدار میں تیار کر کے اس آگ کے اوپر رکھتے ہیں، اور کچھ دیر انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین جیسی روٹی بن جاتی ہے، تیار ہو کے ہمارے سامنے دسترخوان پہ آتی ہے، ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد تب پروردگار انسان سے خطاب کرتے کہ اے انسان، یہ ایک لقمہ اپنے دہن تک لے جانے سے پہلے اتنا خیال رکھنا کہ میں نے اس ایک لقمہ نان، ایک لقمہ روٹی کی تیاری کے لیے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا۔ اسے اٹھا کر اپنے دہن تک لے جانے سے پہلے اتنا سوچنا، اتنا خیال رکھنا کہ یہ لقمہ حلال کا یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ ایک لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور عرفا نے یہی بات سمجھائی، ائمہ نے یہی بات سمجھائی، معصومی نے یہی بات سمجھائی، پیغمبر اسلام نے یہاں تک کہ بہلول عاقل، بہلول عارف، بہلول حکیم، بہلول فقیہ امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم کے شاگرد، عظیم الشان شخصیت جو اسرار اور معارف کے حامل تھے، اور امام کی خصوصی باتیں جو آپ امام کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی تھی، لیکن جو کہ ہارون الرشید چچا زاد بھائی تھا بہلول عارف کا، اور پھر خود اس کو یہ تھا کہ یہ امام کا قریبی ہے اور امام کے لیے کام کرتا ہے، تو جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو حکم امام سے بالقصد بالارادہ بہلول نے جنون اختیار کیا، لیکن اپنے زمانے کے عظیم الشان فقیہ، محدث، عالم، مفسر، صاحب اسرار، صحابی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، تو اکثر لوگوں میں بیٹھ کر اس انداز سے، اس طرح سے فیصلے کر دیتے تھے، بڑے بڑے پیچیدہ ترین، وقت نہیں کہ میں اشارے کروں، یہاں تک کہ کبھی ایک مقام پر بیٹھ جاتے، کبھی دوسرے مقام پر، کبھی لکڑی لے کر اس طرح سے دیوانوں کی مانند چلتے تاکہ خود شک نہ ہو جائے ہارون الرشید کو، کبھی اس کو شک ہوتا بھی تھا، لیکن پھر ان حرکات کو دیکھ کر کے اتنا بڑا فقیہ عالم جو انداز اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ بہلول عارف ایک قبرستان میں تشریف فرما تھے، ایسے اس زمانے کے بہت بڑے صوفی، معلم اور بتے ہزاروں شاگرد رکھنے والے شیخ جنید بغدادی کا گزر ہو رہا تھا، اور جب اپنے شاگردوں کے ہمراہ شیخ جنید بغدادی چل رہے تھے، بہلول نے رک کر کھڑے ہو کر دیکھا
शेख जुनैद जा रहे, एक मरतबा आवाज दी, जुनैद बात सुनो, इधर आओ। जैसे ही जुनैद चलते हुए आए, का क्या बात है, क्यों बुलाया, कि इन लोगों को इस तरह गर्मी में धूप में कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मैंने, मेरे शागिर्द हैं, मैंने सिखाऊंगा। का क्या सिखाओगे? आदाब हयात, आदाब बंदगी, आदाब जिंदगी। ये सुना तो शेख जनाब बहलोल ने कहा कि खुद भी कुछ जानते हो या सिर्फ दूसरों को सिखा रहे हो? कि कैसी बात है, अगर मैं खुद जानता ना होता तो दूसरों को कैसे सिखाता? कि अच्छा अगर खुद जानते हो तो फिर मुझे भी कुछ बताओ। का क्या जानना चाहते हैं? कि ये जो तुमने कहा कि आदाब जिंदगी सिखाने के लिए जा रहे हो, आदाब बंदगी, हकीकत हयात, हकीकत जिंदगी समझाने के लिए जा रहे हो, तो मुझे जिंदगी के आदाब में सिर्फ खाना खाने के आदाब बयान कर दो, खाना खाने से मुतल्लिक चंद आदाब बता दो। तो कहा कि सुनो, खाना खाने के आदाब, पहला अदब ये कि खाने से पहले आप हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर खाने का आगाज करें, और जब आप खाने का आगाज करें तो छोटे छोटे लुकमे बनाएं, बड़े लुकमे ना बनाएं। परवरदिगार ने मना किया, खत्मी मर्तबत ने मना किया, और छोटे लुकमे बनाने के बाद इन्हें खूब चबाएं, इत्मीनान सिखाएं, आराम सिखाएं। खाना खाते हुए दूसरों के चेहरों की तरफ न देखें, और जो सामने पड़ा है सिर्फ उतना खाएं, दूसरों के सामने से उठा के न खाएं। और इसी तरह से खाने के दरमियान पानी का इस्तेमाल न करें। जब भूख कुछ बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लें, खाने के बाद दोबारा हाथ धोएं। जब खाने से पहले हाथ धोएं तो हाथों को खुश्क नहीं करना चाहिए, जब खाने के बाद हाथ धोएं हाथों को खुश्क कर लेना चाहिए। खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हिर्स के साथ, लालच के साथ नहीं खाना चाहिए कि मैं ज्यादा खा लूं, कहीं ऐसा हो कि दूसरे खा लें। इससे इंसान के अंदर कसावत कल्ब पैदा होती है, अपनी रगबत के खिलाफ पैगंबर फरमाते हैं कि खाना न खाओ। इससे इंसान में हिमाकत पैदा होती है, अगर कोई चीज पसंद नहीं है और कोई दूसरा फोर्स कर रहे कि खाओ तो ना, ऐसी चीज न खाना। इससे इंसान सफी बन जाता है, अहमक बन जाता है। ये चंद चीजें बताई तो जनाब बहलोल ने कहा कुछ और बताओ। का इतने ही आदाब जो मैंने सुने पढ़े आपको बता दिए, का ताज्जुब है आप इन सब कुछ दुनिया की जिंदगी के आदाब सिखाने चले और आपको खुद खाना खाने के आदाब मालूम नहीं। कहा शेख बहलोल मैंने सारे आदाब बता दिए। कहा कि ए शेख जुनैद, जितनी बातें तुमने की सब ज़ैली बातें, ज़िमनी बातें, फर्ई बातें, ये मुझे खाने का असली अदब बताओ। कहा वो कौन सा अदब है खाने का असली अदब? कहा ये जो तुमने बातें की ये बात की बात है कि हाथ धो के खाएं, बगैर धोए खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाएं, ये सब बात की बातें। ये तब फायदा देंगी जब उस असली अदब का ख्याल रखोगे। कहा असली अदब कौन सा है? कहा इससे पहले कि तुम खाना शुरू करो ये देखो कि लुकमा हलाल का है या हराम का है, वरना लुकमा हराम, गस्बी, मशकूक लुकमा जितनी मर्जी आदाब का ख्याल रखो वो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ। रोज़ से आशूर इमाम हुसैन ने जब आखिरी खुतबा दिया दुश्मनों के सामने, और जब किसी एक फर्द पर असर ना हुआ तो हजरत ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूं कि तुम पर मेरा कलाम असर नहीं करेगा, लेकिन मैं हुज्जत तमाम कर रहा था, इसलिए कि जिस शिकम में, जिस पेट में लुकमा हराम दाखिल हो जाए उस पर हुसैन जैसे इंसान की भी नसीहत असर नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अजीजों, आज की मजलिस का लुब्ब लुबाब नतीजा सिर्फ एक बात की जिंदगी में, चाहे भूखे मर जाए, घास खा ले, लेकिन कभी जिंदगी में किसी मशकूक लुकमे की तरफ हाथ ना बढ़ाइएगा, लुकमे हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाइएगा। इंसान को उसकी तौफीकात छीन लेता है लुकमे हराम। ऐसे काम इंसान कर जाता है जिनका जिंदगी में इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं अगर मिसालें देने पे आऊं तो वो सैकड़ों में, बस एक जुमला जनाब ये काजी अबू यूसुफ जो अपने जमाने के मुतबहिर आलिम कि आज तक उनकी किताबें कई 100 किताबें लिखी, आज भी मौजूद है, हदीस में, फिक्र में, बाकी उलूम में। ये काजी अबू यूसुफ जो हारून रशीद के जमाने में जिंदगी गुजारते थे, हारून रशीद ने कितनी मरतबा काजी अबू यूसुफ से ख्वाहिश की कि मेरी ख्वाहिश है तुम मेरे बेटे मोतसिम को, अमीन को, मामून को पढ़ाओ, काजी उल कुसात का जस्टिस, चीफ जस्टिस का ओहदा ले लो और जज बन जाओ। कई साल कोशिश के बावजूद हमेशा काजी अबू यूसुफ ने इनकार किया, और जब मुसलसल इनकार किया तो एक दिन परेशानी का इजहार किया अपने वजीर याहिया बरमकी के सामने। हारून रशीद ने कहा कि ये अजीब शख्स है काजी अबू यूसुफ, मैं इतने सालों से इसरार कर रहा हूँ कि तुम चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लो, जज बन जाओ, काजी बन जाओ, मेरे बच्चों को पढ़ाओ और जितनी मर्जी तनख्वाह लो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता, अहमियत नहीं देता। कहा कि आपने खुद क्यों कहा है? मुझे कहते हैं, मैं एक दिन में उसको आमादा कर लेता। कहा कैसे मुमकिन है? मैं इतने साल से जो कह रहा हूं वो बात नहीं माना, एक दिन में कैसे मान जाएगा? कि ये मुझ पे छोड़िए, कल वो खुद चल कर आएगा आपके पास और कहेगा कि मुझे ये ओहदा चाहिए। कि ये कैसे होगा? कि खुद देख लीजिएगा। यहां तक कि याहिया बरमकी काजी अबू यूसुफ के पास पहुंचा, वजीर हारून रशीद, और पहुंच के कहा कि आप बहुत इल्मी शख्सियत हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मैं ख्वाहिश लेकर, एक दरखास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप हमारे यहाँ दरबार में तशरीफ लाएं, महल में तशरीफ लाएं, वह अमायदीन सल्तनत होंगे, रुआसा होंगे, खवास होंगे, गवर्नर होंगे, उमरा होंगे, और खवास जो हुकूमत के जो अराकीन होंगे, सब के सब जमा होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप वहां पर आए,
ہمارے ساتھ بیٹھ کر چند لقمے تناول فرما لیجیے اور اس دوران میں کچھ واعظ کریں، کچھ نصیحت کریں، کچھ ہمیں سمجھائیں اور دعائیں خیر فرما دیں تاکہ ہمارے مملکت میں، ساری اسلامی دنیا میں رزق اور اس طرح سے بارش ہو، رحمت ہو، برکتوں کی بارش ہو اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ہمیں کچھ تلقین کر دیجیے حکومت کیسی کرنی چاہیے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ اس طرح سے خوش آمدانہ لہجے میں چند باتیں کی، کہا ٹھیک ہے میں شام میں پہنچ جاؤں گا۔ اور شام میں قاضی ابو یوسف نے آ کر ہارون رشید کے دسترخوان پر جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پلٹ کر ساری رات جاگ کر ایک ہی بات سوچتا رہا کہ اگر مجھے اتنے سالوں سے ہارون کہہ رہا ہے کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لو، قاضی القضات بن جاؤ، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدالت کے فیصلے کروں گا، لوگوں میں اچھے اچھے فیصلے کروں گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ اور اگر وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بیٹوں کو، امین کو، مامون کو، معتصم کو پڑھاؤں لکھاؤں تو پڑھ لکھ کر بعد میں اچھے خلیفہ بنیں گے اور اس طرح سے یہ بھی دین کی خدمت ہو جائے گی، تو اتنے سالوں سے جو ہارون کہتا رہا اس نے انکار کیا، خود رات جاگ کر گزاری اور خود صبح خود چل کر گیا دربار میں، محل میں، اور چل کر ہارون رشید سے کہا کہ مجھے دونوں باتیں قبول ہیں، میں چیف جسٹس کا بھی قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ حیرت سے ہارون نے یحییٰ برمکی سے پوچھا یہ کیا معجزہ کیا تم نے، کیسے کیا؟ میں تو اتنے سالوں سے کہہ رہا تھا، کیا کمال کر دیا؟ کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے لقمے کا کمال ہے۔ یہ جو کل شام میں تمہارے دسترخوان پر لقمے حرام کھا کے گیا، جو بیت المال لوگوں کا مال، غصب کا مال تمہارے ذریعے سے اس نے کھا لیا، اس لقمے نے اثر کیا۔ ایک لقمہ انسان کی زندگی کے کئی سالوں کی محنت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بس یہ سمجھنا ہے، خود اگر انسان آغاز کرتا ہے، معصومین ایسے نہیں تھے کہ آئمہ اگر کسی کو ہم نے بے معروف کرنا ہے، نہی از منکر کرنا ہے تو کہتے تھے آئیں مسجد میں اللہ کی باتیں ہوں گی، رسول کی باتیں ہوں گی، بستر اٹھا لیجیے، لوٹا اٹھا لیجیے، تسبیح اٹھا لیجیے، اگر نماز کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں نہ۔ معصومین کا طریقہ سمجھ رہا ہے کس طرح سے کایا پلٹتی ہے۔ ایک چیز، ایک جملہ ہو، میں نے بہت تاخیر کی ہے، مجھے سفر درپیش، بس آخری جملہ عرض کر دوں۔ اسی ہارون الرشید کا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، قاسم بن ہارون الرشید، یہ ایک مرتبہ اس نے امام کو دربار میں دیکھا، امام موسیٰ کاظم کو، اتنا مجذوب ہوا، اتنا متاثر ہوا امام کے چہرے کے نور کو دیکھ کر کہ اس کے بعد پھر کبھی کبھی قید خانے میں چلا جاتا تھا، داروغ زندان کو کچھ رقم دے کر کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بس اس قیدی کے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کروں، اس کی باتیں سن لیا کروں، یہاں تک کہ امام کی صحبت میں رہ کر اس طرح سے زندگی بدلی۔ قاسم بن ہارون، خود ہارون الرشید کا اپنا بیٹا ہے قاسم بن ہارون الرشید۔ یہاں تک ایک مرحلہ آیا، امام نے کہاں سے آغاز کیا؟ اس طرح سے کہ اس نے دربار کی سکونت ترک کر دی، محل کی سکونت ترک کر دی ہے اور وہ قیمتی لباس، وہ جو زرین لباس ہے اس کو چھوڑا، سادہ ترین کھدڑ کا لباس پہنا، اس طرح سے مسجد میں سکونت اختیار کر لی ہے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے، اور سادہ ترین غذا استعمال کرنا شروع کی۔ یہاں تک کہ یحییٰ برمکی نے کہا ہارون رشید سے کہ تمہارا بیٹا تمہاری رسوائی اور تمہاری ذلت کا سبب بن رہا ہے، کہ لوگ تمہارے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں کہ ہارون کا اپنا بیٹا اس کو غلط سمجھتا ہے، موسیٰ کاظم کو صحیح مانتا ہے، تو اس لوگوں میں تمہیں رسوا کر رہے، ذلیل کر رہے، اسے بلاؤ، سمجھاؤ۔ یہاں تک کہ ہارون، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہارون الرشید نے اپنے بیٹے قاسم کو بلوایا، کہا کہ کیوں تم مجھے لوگوں کے درمیان رسوا کر رہے ہو، کیوں محل کی سکونت ترک کر دی، کیوں مسجد میں بسیرا کر لیا، کیوں ہر وقت نمازوں میں لگے رہتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو، تو مجھے پتا ہے کہ کیوں تم مجھے اس طرح سے ذلیل و رسوا کر رہے ہو، لوگوں کی نگاہوں میں گرا رہے ہو، کیونکہ میں نے مامون کو حکومت دی ہے، خراسان دیا، اسی طرح سے امین کو میں نے بغداد کے لیے اپنا ولیعہد قرار دیا ہے، معتصم کو، باقی بچوں کو، اور ابھی تک چونکہ میں نے تمہیں حکومت میں شریک نہیں کیا تم مجھ پر غصہ اتار رہے ہو۔ وہیں پر پروانہ لکھا، مصر کی حکومت کی تحریر لکھی کہ یہ لے جاؤ وہاں چل کے حکومت کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جتنی کنیزیں رکھو، جتنی شادیاں کرو، جیسے گھر بناؤ، جتنا ٹیکس اکٹھا کرو، جو زمین جائیداد خریدو، سب کا سب تمہارا ہے، تم سے کوئی باس پوس نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ قاسم نے وہ پروانہ، وہ تحریر اپنے باپ ہارون کے ہاتھ سے لی اور لینے کے بعد زمین پر رکھی، اور رکھنے کے بعد یہ جملہ کہا اے میرے باپ ہارون الرشید، شاید آپ کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں اور میں آپ کی ظالم باطل طاغوتی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد جناب قاسم بن ہارون راتوں رات بغداد سے بصرہ منتقل ہوئے تاکہ کہیں میرا باپ زبردستی نہ کرے، مجھے زبردستی مصر روانہ نہ کر دے، اور وہاں پر چل کر ایک سادہ ترین زندگی شروع کی ہے، مزدوری شروع کی ہے، ایک معمولی لباس پہن کر، کرائے کا مکان لے کر 2.5 سال تک مزدوری کرتے رہے، بالآخر مریض ہو گئے، بیمار ہوئے، اور وہ مرحلہ آیا کہ قاسم بن ہارون کی موت کا وقت قریب پہنچا، اور اس لمحے میں ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا عبداللہ بصری، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں یہ جملے تحریر کیے کہ ایک مرحلے میں جناب قاسم بن ہارون الرشید
عبداللہ بصری کو وصیتیں فرمانا شروع ہوئے، وہ کہا کہ اے قاسم بن ہارون، اے عبداللہ بصری، میرے پاس مال دنیا میں سے صرف 3 چیزیں، ایک یہ لباس ہے، ایک قرآن حکیم کا نسخہ ہے، ایک انگوٹھی ہے۔ میرے مرنے کے بعد قرآن کا یہ نسخہ کسی ایسے فرد تک پہنچا دینا جو اس قرآن کی، اس کتاب کی عظمت کو سمجھتا ہو، ایسے نہ کہ ایک طرف رکھ دے یا محض تلاوت تک محدود رہ جائے۔ ایسا فرد جو اس قرآن کو بہت پڑھے، اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس پر عمل کرے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آئے تاکہ میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں اور وہ ثواب مجھے بھی پہنچتا رہے۔ تو یہ نسخہ قرآن ایسے فرد تک پہنچا دینا، اور جہاں تک یہ لباس ہے، یہ میری موت کے بعد کسی ایسے فرد کو پہنچانا کہ جو خدا کی بندگی میں رہے، اللہ کا نافرمان بردار نہ ہو، گناہگار نہ ہو، خدا کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا مطیع ہو، تاکہ وہ جب اللہ کی اطاعت کرے گا یہ لباس پہن کر، میں بھی اس کے اجر میں شامل اور شریک اور سہیم ہو جاؤں گا۔ اور یہ انگوٹھی جب سے میں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں ہوا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، میں نے کبھی اس انگوٹھی کو نہیں پہنا، چونکہ میرے باپ ہارون رشید نے مجھے دی تھی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں بیت المال کی شمولیت تھی، مسلمانوں کا مال شامل تھا، اور یہ غصبی تھی، اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر اسے پاس رکھ لیا، جیب میں رکھ دیا، تاکہ کسی مناسب موقع پر میں اپنے باپ تک پہنچا دوں گا۔ میری موت کے بعد یہ انگوٹھی کسی طرح سے میرے باپ ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اور سنیے گا میرے عزیزوں، یہ ایک جملہ، بہت وزنی جملہ، اس کے بعد یہ وصیتیں کرتے کرتے یہ مولا متقیان کا جملہ جو آپ میں سے ہر فرد کے ذہن میں موجود ہے، جو حارث حمدان اپنے صحابی سے فرمایا تھا مولا متقیان نے، یا حارث حمدان من یمت جرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت ضرور کرے گا۔ یا اب یہ قاسم بن ہارون اپنی وفات سے پہلے، مورخین نے لکھا اپنی تاریخوں میں، وصیتیں کرتے کرتے یہ تمام چیزیں جب ان کی تحویل میں دی، ایک مرتبہ کہنے لگے عبداللہ بصری اب ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب وہ ہستی تشریف لا رہے کہ جن کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ یہاں تک اس نکاحت اور جانکلی کی کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ یہ قاسم بن ہارون ہے، یہ سرمدی زندگی، جس زندگی کا آغاز تزکیہ سے ہو، اس کا اختتام ملاقات علی پر ہوتا ہے۔ اور کیسی ملاقات پر ہوتا ہے، میں شرمندہ ہوں وقت کم میں، بس ایک جملہ جناب مظہر بھائی کی خواہش کی، انہوں نے کہا کہ میں دربار سے متعلق کبھی آپ کی خدمت میں تفصیلی مسائل عرض کروں گا۔ یہ جملہ جناب قاسم بن ہارون الرشید کی زبان سے جاری ہوا کہ مولا متقیان کی زیارت کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اور جب تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، وقت نہیں کہ میں اشارہ کر سکوں، 19 دن مسلسل 28 محرم کی شام تک جو سلسلہ سفر شروع ہوا ہے، یہ 19 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد یہ کاروان جب شام میں پہنچا، پھر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے، اور پھر اس سجاوٹ کے بعد پہلے مرحلے میں محمد و علی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا گیا۔ کیسے گزارا گیا میں بیان نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں جو میں نے آج تک بیان نہیں کی ہیں، مجھے ہمت نہیں پڑتی ہے یہ سخت جملے کہ خود آپ پریشان ہو جائے نا، لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ زندگی محدود ہے، نہ جانے کس وقت زندگی کی چراغ گل ہو جائے، اس لیے مسائل منتقل ہونے چاہیے، بچوں کو، جوانوں کو پتہ چل جائے کہ ہم تک اس حقیقت کو دین تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے، اساران اہل بیت نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہاں تک جو میں نے پڑھا، 2 جملے عرض کر کے پھر وہ جملہ عرض کروں جس کے لیے میں ہمیشہ رک جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب یہ کاروان 3 دن کے بعد، تیاری کے بعد جب کاروان گزرا ہے، تو شام کی خواتین بنو امیہ کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی اپنے چھتوں کے اوپر لے کے گئی تھی، جہاں سے یہ بیویاں بچے گزر رہے تھے، یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا۔ حکومت کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے پتھر تقسیم کیے گئے تھے، گھڑے ہوئے نوکدار پتھر، جو اس سے پہلے جناب ذاکر بیان کر رہے تھے کہ ایسے پتھر تھے کہ کتنا وقت گزرنے کے بعد جب ایک ہاتھ جناب حنفیہ نے رکھا ہے ثانیہ زہرا، 1 سال کی قید کے بعد بھی ان کے ہاتھوں پر خون محسوس ہوا ہے، کتنے پتھر مارے گئے، اس طرح سے کہ علی کی بیٹیاں لہو لہان ہو گئی ہیں۔ یہاں تک میں نے پڑھا 11 صحابہ کرام جن کا تعلق شام سے تھا، ان میں سے ایک صحابی جس کا نام ہے سہل ابن سعد الساعدی، ایک مرتبہ کچھ وقت کے بعد جیسے یہ شام آئے، گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا دیواریں خون آلود ہیں، رک کر پوچھنے لگے اہل شام کیا تم اب جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ لوگوں نے بتایا صحابی رسول ان گلیوں میں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے
मारे गए, बीवियां लहूलुहान हो गई हैं। यहां तक कि मैंने पढ़ा है कि बीबी कोहनियों के बल चली लेकिन रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। और अगर बर्दाश्त कर सके वो जुमले जो मैंने कभी आज तक नहीं पढ़े, मैं पढ़ना यानी हिम्मत नहीं होती है कि कितनी तौहीन की गई है कि इससे बड़ा शहादत हुसैन से करोड़ दर्जे मुश्किल मराहिल थे। ये वो कौन सा मरहला था जिन गलियों से बीवियां और बच्चे गुजर रहे थे, शाम की औरतें, शाम की खवातीन, उस प्रोपेगेंडे के नतीजे में ऊपर से छतों से थूका जा रहा था। कैसे बर्दाश्त किया जाए? लुआबे दहन गिराया जा रहा था और यहां तक कि यहूदियों ईसाइयों की गलियों से गुजारा जा रहा था। आगे आगे रक्कासाएं थी, तवाइफों के महलों से गुजारा जा रहा था, गाने बाजे चल रहे थे इस तौहीन आमेज अंदाज में। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, वो जुमला जो मैंने कासिम बिन हारून रशीद से मुतल्लिक कहा। अब मैं सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतल्लिक एक मर्तबा इन तमाम मुश्किलों को तय करते हुए बीबी रुकी नहीं, पत्थरों की बारिश में चलती रही, चाहे कोहनियों के बल चलना पड़े। पहली मर्तबा सानिया ज़हरा आकर रुकी है। ये कौन सा मरहला था? ये यजीद के दरबार का दरवाजा था। जैसे बीबी यहां पहुंची है, एक मर्तबा आगे बढ़कर बीबी दरवाजे करीब पहुंचकर जमीन पर बैठी। जब बीबी जमीन पर बैठी, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कहा फूफी अम्मा थक गई है, घबरा गई है? फरमाया नहीं सैयद सज्जाद, मैं घबराई नहीं। कहा फिर क्यों बैठी हैं? फरमाया सुनो सैयद सज्जाद, आज से 20 साल पहले जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी, वक्त आखिर मेरे बाबा ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे कान में एक वसीयत की थी, जिसके बाद मेरे बाबा की शहादत हो गई थी। फिर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन अक्सर मुझसे पूछा करती थी, अली की बेटी बताएं आपके बाबा ने वक्त आखिर आपको क्या वसीयत फरमाई थी? मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, आज पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूं। ऐ सैयद सज्जाद, मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा था, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना होगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना। मैं अली वादा करता हूं, मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। सैयद सज्जाद, मैं घबराई नहीं, मैं अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूं। यहां तक कि कुछ लम्हे गुजरे थे, या सानिया ज़हरा ये कहती उठी, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मजलिस तमाम हुई है, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। मैं सोचता था मौला मुत्तकियान ने ये वादा क्यों किया था? शहादत हुसैन ये कयामत का मरहला था, तब आका ने ये वादा नहीं किया था। शहादत अली अकबर ये सानिया ज़हरा के लिए मुश्किल मरहला था, तब मौला ने ये वादा नहीं किया था। क्यों? यजीद के दरबार के मौके पर आने का वादा किया था, इसलिए कि अली ने एक मंजर देखा था जब सैयदा ज़हरा की शहादत हुई थी, और शहादत के बाद गुस्ल कफन के बाद जब बारी बारी बच्चों को बुलाया था कि आके आखिरी मर्तबा अपनी माँ फातिमा ज़हरा के चेहरे की ज़ियारत कर लें। पहले इमाम हसन आए थे, फिर इमाम हुसैन आए थे, और जब ये पैगाम सानिया ज़हरा की जानिब पहुंचा था और जनाब फिज़ा गई और जाके कहा आपके बाबा अली कह रहे हैं आकर आखिरी मर्तबा अपनी माँ फातिमा ज़हरा के चेहरे की ज़ियारत कर लें। सुनेंगे बीबी ने, उस 5 बरस की बच्ची ने क्या जवाब दिया था? कहा था, अम्मा फिज़ा पहले बाबा से कहिए, पहले बाबा से कहिए वो उस हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाए, इसलिए कि जब मैं अपनी माँ की मैयत पर जाऊंगी, मबादा गिरिया करते हुए मुझे अपनी रिदा का ख्याल न रहे और रिदा मेरे सर से सिरक जाए, तो मुझे ऐसी हालत में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है। इसलिए अली ने वादा किया था। अली जानते हैं जो बीबी 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने आते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे।